قوم کے بھائی، قوم کے لوگ ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اپنے بندوں کی، چاہے مرد ہو یا عورت، اسی وقت تک مدد فرماتا جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد فرماتا ہے۔ بھائی سے مراد ہی قومی بھائی، دینی بھائی، ایمانی بھائی، وہ اپنے سگے بھائی کی تو مدد کرنی ہی ہے۔ قومی بھائی، انما المؤمنون اخوۃ، مومن مرد اور عورتیں ہوں یا کوئی بھی ہوں، ایمان کے رشتے میں سب بھائی بھائی ہیں۔ ہم سب کی ایک قومی معاشرتی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ سب سے اہم ذمہ داری ہے، پرسنلی ذمہ داری یہ کہ ہم خود پہلے صحیح ہوں اور ہمارے ماتحت چاہے گھر کے ہوں لوگ یا معاشرے کے، محلے کے ہوں، ان کو صحیح کیا جائے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سے اسی کا عنوان دیا ہے آپ کو کہ تم بہترین امت ہو، تم اس لیے ظاہر کی گئی ہو لوگوں کے لیے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ یہ رسپانسبلٹی بتائی گئی آپ کی اور ہماری امت محمدیہ ایجابیہ فکر خیر میں رہنے والی امت، بہترین امت ہو۔ تو بہترین امت کی جو وجہ سب سے بڑی بتائی گئی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے بچانا۔ آج کا جو خصوصی عنوان ہے وہ ہے پردہ، حیا، شرم، حجاب، جو بھی آپ لیں۔ اور سڈنلی بول دوں، عہد رسالت خصوصاً، عہد صحابہ خصوصاً اور عہد تابعین، یہ دونوں زمانے، یہ تینوں زمانے بلکہ زبان مصطفیٰ سے اگر سنیں تو خود فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین سنچوری، بہترین صدی، بہترین عہد میرا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو سنچری ہوگی وہ صحابہ کی ہوگی، جو صدی ہوگی، اور صحابہ کے بعد کی جو ہوگی وہ تابعین کی ہوگی۔ تو خیر القرون، یہ بہترین سنچری، بہترین صدی کو تین میں اللہ پاک کے رسول نے اپنی زبان فیض ترجمان سے محدود کر دیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے مطلق طور پر ہر طرح سے خراب ہی ہوں گے، نہیں، لیکن ان تینوں صدیوں کی طرح نہیں ہوں گے، یہ مطلب تو ضرور ہے۔ حضور کے زمانے جیسے ہوں گے حضور کے بعد والے نہیں ہوں گے، صحابہ کے زمانے جیسے ہوں گے بعد والے نہیں ہوں گے، تابعین کے زمانے جیسے ہوں گے بعد والے نہیں ہوں گے، یہ تو مطلب ضرور ہے۔ یہ بات جب سمجھیں گے نا تو نتیجہ کے طور پر میں آج کے جنریشن جو نوجوان مرد اور عورت ہے، خصوصاً بچے، اب بچے کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے ہم جب بڑے صحیح رہیں گے تو ہمارے بچے بھی صحیح رہیں گے۔ دیکھیے درخت جب صحیح رہتا ہے تو اس کی شاخیں بھی صحیح رہتی ہیں، یہ فطری چیز ہے، نیچرلی چیز ہے، عمومی چیز ہے، جنرلی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، اچھا بنائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب کھل کر کے بتا دوں اور اس کو بہت سیریس عنوان میں لیجئے گا، میں نے کئی موقعوں سے کہا لیکن چونکہ بڑا اہم جمعہ سمجھیے آ گیا، آئندہ کا جمعہ تو آپ کے، ہمارے سب کے ملک ہندوستان کے محسن مطلق خواجہ غریب نواز ہوں گے انشاءاللہ، ان سے ہم فیض لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کا جو یہ 12 فیبروری ہے اور 2 دن کے بعد کا جو 14 ہے، اس کے حوالے سے ہر سال بولتا ہوں، لیکن میں آج تھوڑا سی محسوسات کی دنیا میں بولوں گا، کیونکہ میں بھی ایک باپ ہوں، میری بھی اولاد ہیں، آپ بھی باپ ہوں گے، اولاد ہوں گی، اور نوجوانوں تم بھی آج نوجوان بچے ہو، کل باپ بنو گے۔ تو یہ رشتے جو ہیں نا ایک سرائے کی طرح ہے، سرائے خانے کی طرح ہے، آتے جاتے رہنے والے ہیں۔ کامیاب وہ روحیں ہیں
جو خود بھی صحیح ہیں اور اپنی اولاد کو بھی صحیح دیکھ کر کے چلی جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری نسلوں کو صحیح ہی رکھے۔ جنرل جملہ وہی، عمومی جملہ یہی جو میڈیا میں آپ نے پڑھا، پڑھتے بہت ہے، کتابیں بہت، ظاہر ہے 1400 سال سے قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، بزرگوں کی باتیں کتابیں پڑھنے والے سب ہیں، لیکن توفیق کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک انقلابی پہلو ہوتا ہے، کس کی بات آپ کے دل میں اثر کر جائے پتہ نہیں۔ اسی لیے کنٹینیو جو ہے بزرگوں کی صحبت میں اور اچھوں کی صحبت میں رہنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں، لیکن برائیاں اپنانے کے لیے لمحے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک آپ کو خیر ہی جب دیا ہے عنوان تو خیر ہی سے نوازتا رہے۔ تم بہترین امت ہو نا، خیر امت ہو تو اللہ خیر ہی سے نوازے۔ یہ 14 فروری کیا عنوان ہے؟ آپ سب الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے عنوان سے دیکھے ہوں گے، ویلنٹائنس ڈے۔ اس کو آپ ہنسی سے اگر لوگے تو خدا کی قسم پھر تباہی آپ کے قریب ہے۔ اس کو آپ اس کی تحقیق میں نہ جائیے، آج کے معاشرتی عنوان میں آپ آئیے، معاشرتی پہلو میں آپ آئیے۔ دیکھیے پاسٹ جو ہو جاتا ہے، جیسے حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب اچھے ہیں، لیکن آپ عنوان نہیں بناتے ہیں۔ اب کبھی بھی جلسہ آدم علیہ السلام کیے ہیں آپ؟ جلسہ عیسیٰ علیہ السلام کیے ہیں آپ؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان لوگوں کو نہیں مانتے ہیں، ان حضرات کو نہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے رسولوں پر ہم ایمان لائے، سارے انبیاء پر ہم ایمان، لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں سے ہم کسی کے درمیان ڈیوائیڈ نہیں کرتے، نفس رسالت اور نبوت میں سب کو ایکول مانتے، افضلیت اپنی جگہ پر ہے، سب سے اعلیٰ واولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ہے۔ لیکن نیڈ آف دی اوور، وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پیش کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اس سے نبرد آزما ہونا، اس کا ڈیفنس کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہی ہے اصل زندگی دنیا کی۔ یوں سمجھیں کہ ابھی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو اب آپ پچھلی نمازوں کو دھیان میں نہیں رکھیں گے، یا بعد میں آنے والی نمازوں کو دھیان میں رکھیں گے، یہ نماز کو آپ کو صحیح پڑھنا ہے، بس یہ دھیان میں ہونا چاہیے، یہ دھیان میں ہونا چاہیے۔ تو یہ وقت کی جو پریزنٹلی امیڈیٹلی جو آپ کے سامنے ہے اس کو آپ کو کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے۔ وہ آج کے تھوڑا سی معاشرتی دور تھوڑا سی لیجئے، خدا کی قسم سب سے زیادہ وہی لوگ آج اس کی تردید اور مذمت کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ برائیوں میں ملوث ہیں۔ میں نے بہت پہلے 10 سال 15 سال پہلے جب جارج بش تھا امریکہ کا، اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ دہشت گردی اور ٹیررزم کا لفظ بہت مطلب عام تھا ہی نہیں، لیکن جب سے دہشت گردی کا جملہ ان لوگوں نے استعمال کیا، سب سے بڑی دہشت گردی جہاں سے استعمال ہوئی لفظی طور پر، وہیں سے سب کچھ کا آغاز ہوا۔ آپ یہ عنوان سمجھ جائیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا، پورا منظر اگر ہے تھوڑا سا بھی تو آپ دیکھ لیں۔ تو جو بک زیادہ کرتا ہے نا، وہ اس کا زیادہ ملوث ہوتا ہے، زیادہ ملوث ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 شخص ہیں، ایک صحیح میں چور ہے اور ایک صحیح میں چور نہیں۔ جو چور نہیں ہے وہ روئے گا صرف، اور جو چور ہے وہ قسم کھائے گا کہ میں نے چوری نہیں کیا ہے، وہ خوب بک کرے گا میں نے چوری نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے ملوثین کی فطرت، جو ملوث ہوتے ہیں اس کی فطرت۔ میں بس یہی کہوں گا کہ آج الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اعتبار سے جو نتیجہ میں نے عرض کیا ہے، خاص طور سے ان عورتوں کا، اب بہنوں کا لفظ کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے مجھے، ان عورتوں کا ایک فہرست میں بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان عورتوں کی جو عورتیں سب سے زیادہ اسلام کے ڈیفینڈر بنی ہوئی ہیں، ڈیفنس کرنے والی بنی ہوئی ہیں، اس میں سب سر فہرست جو جملہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ پردہ کا عنوان یہ ہے کہ دل سے پردہ کرنا۔ آپ بھی شاید یہ جملہ سنے ہوں گے، پردہ دل سے ہونا چاہیے، پردہ اچھا دل ہونا چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے۔ کون کہہ رہی ہے؟ جو بالکل ایک دم 2 3 4 روپیے کا سمجھیے کپڑا پہنے ہوئی ہے، یہی بولیں گے، اب کیا کریں گے؟ پھٹے کپڑے کو پہننا آج کلچر سمجھا چلا گیا ہے، مغربیت کو اپنانا آج تہذیب سمجھا گیا ہے، کیا کہنا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ پھٹے ہوئے جنس، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، یا اللہ، اور کہہ رہے ہیں پردہ تو اصل دل کا پردہ ہے۔ ان کو بس ایک جملہ کہیے گا، میرے بھائیوں،
حضرت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ، جن پر پردہ بھی ناز کرتا ہے، جن پر حیا بھی ناز کرتی ہے، پر شرم و حیا بھی جن پر فخر کرتی ہے، کیا ان کی ذات سے کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسا پہلو ہے تاریخ اسلام میں؟ تو ہم بالکل آپ کے اس جملے سے سہمت ہیں، اور نہیں ہے تو سنو، وہ جنتی ہی نہیں ہے، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا جن کی صدیوں کو رسول نے خیر القرون کہا، جن کے زمانے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدی کہا؟ بہترین صدی کس اعتبار سے کہا؟ صدیوں میں رہنے والے اور والیوں کے اعتبار سے کہا، ورنہ زمانے تو وہی ہیں، گھنٹے 24 وہی ہیں، گھڑیاں سب وہی ہیں، نماز، سارے اعمال، فرائض وجوب سب کچھ وہی ہے، لیکن بہترین صدی کیوں کہا رسول اللہ نے؟ بہترین صدی رہنے والوں کے اعتبار سے کہا گیا۔ تو ان عورتوں کو اس طرح سے آپ جواب دیں اگر کبھی موقع ملے تو۔ اور دوسری ہماری ماں اور بہنیں، اور خصوصاً آج کی نئی جنریشن، نئی جو بیٹیاں ہیں، ان کے حوالے سے بس یہی کہوں گا کہ تم اپنے باپ سے چھپ چھپ کر، جو فیس بک پر، ٹویٹر پر، میسنجر پر، انسٹاگرام پر، گوگل پر، دیگر جتنے بھی واٹس ایپ وغیرہ ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو چھپ چھپ کر بات کرتی ہو، کیا تمہیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہر عاقل اور بالغ پر انفرادی طور پر شریعت لاگو ہے؟ یہ جملہ نہیں سمجھے تو آسان کر دوں کہ جب بچے یا بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو اب شریعت ان پر لاگو ہے، اب ان کے باپ ماں کو مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا بچہ، ہماری بیٹی جب بالغ ہو جائے تو اب شریعت ان سے پوچھے گی، ہم سے نہیں پوچھے گی۔ جب تک نابالغ ہے تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو تربیت کریں۔ تربیت کرنے کے بعد جب بالغ ہو جائے اور وہ نماز چھوڑے گی یا چھوڑتا ہے تو شریعت ان سے پوچھے گی، شریعت ان کا مواخذہ کرے گی۔ یہ پلس پوائنٹ ہے زندگی کا، دھیان رکھیے گا۔ تو کبھی تو سوچا ہوگا میری بہن، میری بیٹی اور قوم کی بہنوں، ملت کی بہنوں، خواتین اسلام، کبھی تو سوچے ہوگے کہ تم جو چھپ چھپ کر غیروں سے بات کر رہے ہو، اپنے تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ اپنے سے بات کرنا ہو تو چھپ کر کیوں بات کرو گی آپ؟ نوجوان تم بھی ہو، اس میں ذرا بدل دیں اگر اس کو، تو آپ سمجھ جائیں، سکے کے دو رخ کو دیکھیں۔ چھپ چھپ کر جو بات کرتے ہو تو ہم سے چھپ سکتے ہو، آپ باپ ماں سے چھپ سکتے ہو، بڑوں سے گھر کے چھپ سکتے ہو، بھائی سے چھپ سکتے ہو، لیکن خدا سے چھپ سکتے ہو؟ رسول کی نگاہ سے چھپ سکتے ہو؟ اللہ والوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو؟ قبر میں تمہیں اکیلے رہنا ہے۔ کبھی اس کو سوچا ہے؟ کیا موت کی تمہیں سند دی گئی ہے کہ تم 70 سال کے بعد ہی مرو گے؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ باپ زندہ ہے اور بیٹا مر گیا ہے، جوان چلے گئے ہیں، بوڑھے موجود ہیں، کیونکہ موت پر اختیار ہی نہیں ہے کسی کا۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جب مرنے والا یا والی چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا، نہ اس کا بوائے فرینڈ جاتا ہے، نہ اس کی گرل فرینڈ جاتی ہے، کوئی نہیں جاتا۔ کیا جاتا ہے؟ وہی چھپ چھپ کر بات کرنے والی پہلو جاتے ہیں، وہی چھپ چھپ کر اور مخفی باتیں، راز و نیاز کی، بیکار کی فحش باتیں، یہ سب جو باتیں کی گئی ہے وہی سب جاتی ہوں گی نا۔ تو سوچو میرے آقا جب آئیں گے، تم سے جب سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تو تمہیں ہمت ہوگی کہ میرا رب اللہ ہے، بولو گی آپ؟ کیونکہ اگر کہتی یا کہتے کہ میرا رب اللہ ہے تو تم چھپ کر کے کبھی نہیں بات کرتے غیر اللہ سے۔ اس سے جو غیر ہے تمہارا کبھی چھپ کر بات نہیں کرتے، وہ بات جس رب نے تمہیں منع کیا ہے اس بات کرنے سے، جس رب نے تمہیں منع کیا تھا کہ غیر محرم سے، غیر مردوں سے بات نہ کرو، قوم کی بیٹیوں، قوم کے بیٹوں، غیر عورتوں سے بات نہ کرو، اس رب نے کہا تھا، منہ سے کیسے نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو اب تیسرا سوال تو چھوڑو، میرے آقا کتنا روئیں گے پتہ نہیں، پہلے ہی سوال میں تیرے منہ سے نہیں نکلے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ ہمت ہوگی کہ کہو کہ میرا دین اسلام ہے؟ اگر تیرا دین اسلام ہے تو چھپ کر تم نے غیروں سے بات کیوں کی؟ تم نے روز دینے کے لیے سال کا انتظار کیا، گلاب دینے کے لیے سال کا انتظار کیا، پرپوز کرنے کے لیے سال کا انتظار کیا، اس موقع کا
کاش کبھی یہ سوچ لیتے، ماں کو جا کر کہتے کہ میرے آقا جس دن پیدا ہوئے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تاریخ شادی ہے، اس دن میرے انگیجمنٹ کی بات کیجئے ماں، میں خوش ہو جاؤں گی. ایسی بات اگر کرتی پاکیزہ فکر میں تو انشاءاللہ یہ چیز بڑی اچھی ہوتی. لیکن تم نے عیسائی کلچر کے دن کو کیوں چوائس کیا؟ یہ 14 فروری عیسائی کلچر کا آغاز ہے، برائیوں کی آماج گاہ ہے. کیا سمجھا ہے آپ نے اسلام کو؟ کیا صرف سعدیہ نام رکھ دینے سے سعادت مندی ملے گی؟ کیا تم صالح نام رکھ لو گے تو صالحیت ملے گی؟ نہیں. نام سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر تمہارا عمل صالح نہیں ہے، تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. قرآن پاک صرف ظاہری طور پر آنکھ سے دیکھنے، انگلی رکھ کر پڑھنے کا نام نہیں ہے. قرآن پاک انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، قانون ہے جس پر عمل کیا جائے گا. توریت نہیں، انجیل نہیں، زبور نہیں، جبکہ یہ سب خدا کا کلام ہے. قرآن کی اہمیت کو سمجھو آپ، قرآن کی انفرادیت کو سمجھو آپ. قرآن پاک جو منفرد طور پر آپ کے سامنے کلام الہی کی شکل میں اگر صرف ہوتا تو پھر زبور کو بھی اللہ رکھ دیتا کہ اس پر بھی عمل کر لو، میرا ہی کلام ہے. لیکن سب کو اٹھا کر ایک ایسا کلام دیا جو تمہاری ہر شعبہ حیات کے لیے مؤثر ہو، تمہاری حیات، تمہاری زندگی کے ہر پارٹ کے لیے اثر انداز ہو، زندگی کا ہر پہلو اس میں نمایاں نظر آئے. اے قوم کی بیٹیوں، کیا تم نے سورہ نور کی، اور اے قوم کے بچوں کیا تم نے سورہ نور کی وہ 2 آیتیں نہیں پڑھی جو اللہ پاک نے فرمایا، اور صرف فرمایا ہی نہیں، اقیموا الصلاۃ کی طرح نماز قائم کرو، اس طرح فرمایا نہیں، حبیب کو بھی اپنے سامنے رکھا اور فرمایا میرے حبیب آؤ. یہ بہت اعلیٰ عنوان ہے. میں جو صدیاں دیکھ رہا ہوں، پیدا تو میں نے کیا ہے، لیکن آپ کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد جو صدیاں دیکھ رہا ہوں، میرے حبیب آپ کی بھی اگر اس میں شرکت ہو جائے، کیا کہنا ہے، تو عنوان بڑا اعلیٰ ہو جائے گا. آؤ میرے حبیب، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. میرے حبیب مومن بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو نہیں، مومن مردوں کو سب سے پہلے حکم دیجئے. مومن آیت نمبر 30 کو آپ دیکھنا، جا کر ترجمہ سن دیکھنا. میرے حبیب آپ سب سے پہلے مومن بچوں کو حکم دیجئے، مومنوں کو، مردوں کو حکم دیجئے. کیا؟ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کیے رکھیں. کس چیز سے نیچی کرنے کے لیے کہا؟ قرآن سے نیچی کرنے کو حکم دیا گیا ہے. ماں کے چہرے کو نہ دیکھنے کا حکم ہے یہاں، کہ باپ کے چہرے کو نہ دیکھنے کا حکم ہے یہاں. نگاہیں جو نیچی رکھنے کا حکم ہے، تم خود بتاؤ، رب نے سینس دیے ہیں تمہیں. یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، غیر کو نہ دیکھیں، یہ مراد ہے. جن کو نہ دیکھنے کا حکم ہے یہ مراد ہے پیارے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ پاک نہیں جانتا ہے آپ کو؟ اے چھپ چھپ کر اپنی شرمگاہوں کا استعمال کرنے والوں، اے زنا اور زنا کے لوازمات اور دوائی زنا، اسباب زنا سے مرتکب ہونے والوں، اے بری بری باتیں غیر عورتوں سے نوجوان مردوں عورتوں کرنے والوں، سنو. آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تمہیں ڈائریکٹ حکم دیا ہوتا تو غفار کہہ کر، رحمان کہہ کر اپنی چھٹکارا کی بات کر سکتے تھے. لیکن سنو، رحمت للعالمین کو بھی شریک کہہ کر کے ایک ذہن دیا ہے. میرے حبیب کو رلاؤ گے تو تمہیں بخشوں گا نہیں. میں تو قہار ہوں، حکم دے سکتا ہوں ڈائریکٹ، تم غفار کا سہارا لے کر آ سکتے ہو. لیکن میں اپنے حبیب کو شریک کر کے عنوان کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. دھیان رکھنا، غیر عورتوں سے چھپ چھپ کر بات کرنے والوں، غیر عورتوں کو روز دینے والوں، غیر عورتوں کو گلاب پیش کرنے والوں، برائی کی باتیں کرنے والوں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ان سے بری باتیں کرنے والوں، زنا کی باتیں، شہوتوں کی باتیں کرنے والوں، سنو، اس عنوان میں میرا حبیب بھی شریک ہے، میرا حبیب بھی شریک ہے. بچ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو.
ذالک ازکا لہم، یہ تیرے لیے ستھری کی بات ہوگی، یہ تیرے لیے ستھرائی کی بات ہوگی، ورنہ سنو واللہ خبیر بما یصنعون، تمہارے ہر کرتوتوں سے میں باخبر ہوں۔ تم چھپ کر کے باتیں کر سکتے ہو، ننگے ہو کر کے باتیں کر سکتے ہو، شہوتوں کی باتیں کر سکتے ہو، خواہشات کی باتیں کر سکتے ہو، پارکوں میں جا کر کے، ہوٹلوں میں جا کر کے، اور دیگر میڈیا کے ذریعے سے آن لائن ہو کر کے باتیں بری کر سکتے ہو، یہ سب میرے سامنے تم چھپا سکتے ہو، میرے سامنے نہیں چھپ سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت سے بھی باخبر ہوں میں، اور دلوں کی مخفیات سے بھی باخبر ہوں میں، سینوں میں جو چھپے ہوئے راز و اسرار ہیں ان سے بھی باخبر ہوں میں۔ اے ویلنٹائنس ڈے کے دن کو یاد کر کے اس عنوان سے ماں سے چھپ کر روز دیتے ہو، باپ سے چھپ کر روز دیتے ہو، پرپوز کرنے کا یہ دن چوائس کیا تم نے، یہ لمحے چوائس کیا تم نے، کبھی سوچا ملک الموت تم سے اجازت نہیں لے گا؟ وہ فرشتہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کی اجازت یافتہ فرشتہ ہے۔ رب نے اگر تقدیر معلق میں لکھا ہوگا کہ کسی نیکوکار کے سامنے تمہیں موت دوں گا، ماں کے قدم میں تمہیں موت دوں گا اے بیٹی، لیکن تمہارے قدم پھسل گئے تو یاد رکھنا، اگر تمہارے غیر مرد کے پہلو میں سوتا ہوا دیکھ کر رب کو جلال آ گیا اور ملک الموت کو بھیج دیا، وہیں پر تیری روح قبض ہو گئی، کل میدان محشر میں تمہارا حشر اسی کے جیسا ہوگا۔ بتاؤ کتنی شرم کی بات ہے، تم جیسے مرو گی ویسے ہی اٹھائی جاؤ گی، جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ کیا ہوا ہے؟ پردے کا عنوان، اور اس کے بعد اللہ پاک نے عورتوں کو حکم دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ نوجوانوں دھیان رکھنا، پردے کا، نگاہیں نیچی کرنے کا یہ مفتی صاحب، یہ مولوی صاحب نے حکم نہیں دیا، اللہ نے اور رسول اللہ نے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مومن ہوئے ہو، اللہ اور رسول کی وجہ سے مومن ہوئے ہو، اگر یہ دونوں وجہ ختم، ایمان ختم۔ ان دونوں نے تمہیں حکم دیا ہے اور مقدم تمہیں رکھا ہے۔ آج سب سے بڑا گفٹ جو ہے اسمارٹ فون ہو گیا ہے، سب سے اچھا گفٹ جو ہے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو شادی کی پہلی رات اگر گفٹ موبائل دے دیں تو وہ سب سے اچھا دلہا مل گیا، اور ترجمہ قرآن سب سے اعلیٰ صحیح العقیدہ ٹرانسلیٹ کرنے والے کا دے دیں تو ارے کیا جی، ابھی تو ہماری پوری عمر پڑی ہے، یہی تھا۔ آج یہ ہو گیا ہے، کس کو تم جواب دو گی؟ کربلا میں رہنے والی اس شہربانوں کو یہی جواب دو گی تم، جو لاشوں کے انبار دیکھ کر کے بھی اللہ سے کہتے تھے اللہ میں لاش کی وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لاش سے اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ دو گے جواب سکینہ کو، دو گے جواب زینب کو، کس کو جواب دو گی بیٹیوں بہنوں؟ دیکھو عمل نہیں ہوتا ہے تو ایک گناہ ہے، لیکن اگر مس ایکسپلینیشن کیا قرآن اور حدیث کا کہ میرا دل صاف ہے، تمہیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یاد ہے، تمہیں کانسٹیٹیوشن آف اسلام یاد نہیں ہے، تمہیں یہ یاد ہے کہ 18 سال کی جب ہم ہو جائیں گے تو اپنے بوائے فرینڈ کو تم فون کر رہے ہو ابھی 6 مہینہ ہے رک جاؤ، 6 مہینے کے بعد ہم مالک مختار ہیں۔ تم نے کبھی سوچا کہ جس باپ نے اپنی بیوی کو 2 سال 3 سال تک انڈیا میں اس لیے چھوڑا تاکہ آنے والی اولاد کے لیے ہم کچھ جمع کر کے آئیں، اپنی ساری خوشیوں کے لیے بیوی کو چھوڑا، اور ماں نے 9 مہینہ تک ہر ایک تکلیف سہی، اس ماں باپ کے حوالے سے ایک غیر اور مرد کو تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہم مالک و مختار ہیں؟ اس کے آنکھ کے آنسو کی کیا قدر ہوگی؟ اگر وہ رو گئی تو کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی شادی، اور روئے گی ہی، کبھی تمہیں دعا کیسے دے سکتی ہے؟ جس ماں کے سامنے یہ جملہ آ جائے کہ میری بیٹی یہ کہہ رہی ہے میں 18 سال کی ہو گئی ہوں، کس کو جواب دو گی آپ؟ 1400 سال کے بعد کی دنیا میں جی رہے ہو نوجوانوں، مردوں، کس کو جواب دو گے؟ بازو کٹے ہوئے ہوں گے عباس کے، اے نوجوان، وہ بھی نوجوان تھے نا،
تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، میرے پاس جوانی نہیں تھی، ارے میرے پاس تو اتنی خوبصورت جوانی تھی کہ میرا عنوان ہی بنا ہوا ہے قمر بنی ہاشم، شاہکار وفا، میرا تو عنوان ہی عباس علم بردار۔ تم تو دواؤں کے ذریعے سے اپنی جوانی کو بڑھائے ہو، تم تو دنیاوی ڈاکٹروں سے مشورے لے کر کے اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کیے ہو۔ میری طاقت بڑھانے کا راز تو میرا مولا ہے، میرا نانا ہے، میرا باپ ہے۔ وہ کھڑے ہو کر یہ پوچھیں گے تو کیا جواب دو گے؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں، کتنی صبر آزما مراحل ہیں۔ کیسے تمہیں عبادتوں کا ثواب ملے گا؟ کیسے تمہیں نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ کیا یہی ہے؟ ارے میں نے جب سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی، دیکھیے 59، آیت نمبر 59 ہے، اللہ پاک نے، آپ ذرا غور کریں اور ان عورتوں، ان بچوں اور مردوں کو بھی محسوس کریں، ملاحظہ کریں، جو چھپ چھپ کر کے مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 5 منٹ 10 منٹ کی تسکین جسم کے لیے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، خدا کو بھی، رسول کو بھی، معاشرے کو بھی، ماں باپ کو بھی ساری عزتیں تار تار کر کے اپنی عزت کو دوسروں کے حوالے، غیروں کے حوالے کرنے والی بیٹی اور دوسروں کی عزت کو ناجائز طریقے سے تار تار کرنے والے بیٹے، کیا سوچ رہے ہو تم؟ سکسیسفل ہو گئے اگر جسمانی تسکین مل گئی تو؟ کل جب میدان محشر معراج کی رات جب میرے آقا تشریف لے گئے تو ننگوں کی ایک قوم دیکھی جو خون میں نہائی ہوئی تھی اور تکلیفوں میں مبتلا تھی۔ جبرائیل سے جب پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل نے کہا آقا آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں۔ سوچو میرے آقا پر اس عالم میں یہ منظر دکھایا گیا ہے، معراج کے عنوان میں خوشیوں کے باب میں یہ منظر دکھایا گیا ہے۔ ایسے لمحات میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا کر کیا دینا مقصود ہے؟ کیا فاطمہ سے خطرہ تھا نبی کو؟ حسن و حسین سے، شہربانوں سے، حضور کی بیٹیوں سے؟ لیکن سنو قرآن کی آیت سنو، عدل الہی ملاحظہ کرو۔ رب فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ اے غیب کی خبر بتانے والے میرے حبیب، اپنی بیویوں کو پہلے حکم دیجئے، اپنی بیٹیوں کو پہلے حکم دیجئے۔ امت کے لوگوں، ایسا ہے کوئی ایسا؟ آپ تو اعتراض کرتے بھی نہیں اگر اللہ کہہ دیتا عورتوں کو صرف حکم دیجئے۔ لیکن دیکھیے ذرا اٹریکشن کو چاہ رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ، آپ کے نظریات اور نفسیات کا کتنا لحاظ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہمارے لوگوں کو حکم دیا ہے۔ اسلام میں زور ہے، زبردستی ہے؟ نہیں، اسلام میں ہی عدل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اپنی بیویوں کو حکم دیجئے، بیٹیوں کو حکم دیجئے، پھر ساری مومنوں کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے چہروں کو اچھے سے ڈھانک کر کے رکھیں۔ چہروں کو کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرکز زینت ہے، یہ منبع زینت ہے، یہی اٹریکشن کا عنوان ہے۔ چہروں کو اپنی چادروں میں سے کچھ حصے چہروں پر رکھیں، چہروں کو ڈھانکے رکھیں، یہ ہے حجاب کا عنوان۔ کیا ہوگا مولا؟ رب فرماتا ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ میرا منشا ہے اور میرے منشے پر، میرے حبیب کے منشے پر چلنے والی عورتیں جب چلیں گی تو میں اسے غیروں کی نگاہوں میں کبھی آنے نہیں دوں گا۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ نقاب پہننے والی عورتوں پر کوئی اوباش قسم کا نوجوان چہرہ نہیں اٹھا کر کے دیکھتا ہے، آج بھی گواہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ چلنے والی اور بیٹی ہماری اگر بغیر نقاب کے ہوتی ہے تو اس پر نگاہیں دوڑائی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پر عمل کرنے والی بیٹیاں کبھی بھی غمزدہ نہیں ہو سکتی، رسوا نہیں ہو سکتی ہے۔ شریعت پر عمل کرنے والی بیٹیاں رسوا نہیں ہو سکتی۔ جانتے ہیں جب بیویوں کا یہ حکم ہے
تو مجھے ترمذی اور ابو داود کے حدیث یاد آتی ہے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرت حفصہ یا حضرت اسماء حضور کے ازواج مطہرات میں سے کچھ بیویاں حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. پوائنٹ نوٹ کرنا نوجوانوں، تم بھی کسی کے بھائی ہو، اگر تم نے کسی عورت پر بری نظر دوڑائی، تمہاری بہن پر کوئی بری نظر دوڑا کر یہ کہے کہ تم نے بھی تو دوڑایا ہے، تو چہرہ نیچے کرنا پڑے گا. دادا گیری کرنا بہت آسان ہے، انصاف کرنا آسان نہیں ہے. گولی مارنا، چاقو مارنا یہ تو بہت آسان ہے، لیکن سنو، جس کی بہن پر تم بری نظر دوڑا رہے ہو وہ کسی کی بہن ہے، ایسے ہی جیسے تمہاری بھی بہن ہے. تم اپنی بہن کے لیے اگر فکر مند ہو تو کسی کا بھائی بھی اپنی بہن کے لیے فکر مند ہوگا. اس کو دھیان میں رکھنا. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کچھ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، کون صحابی جن کا عنوان ہے نابینا کا عنوان ہے، نابینا کا عنوان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بیویوں پردہ کرو. کچھ سمجھے آپ؟ نابینا ہے. حضور نے جب فرمایا بیویوں پردہ کرو تو حضور کی بیویوں نے ایسے ہی کہا یا رسول اللہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے. وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ پردے کا جو عنوان ہے دیکھیں گے تب نہ کچھ ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ سکتی ہو. آج ہماری بہنیں اور بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ ہماری معاشرے کی بہنوں اور بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ یہی ہے، گھر سے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، بھائی کے سامنے اتنے باحجاب ہو کر جاتی، اور جب اسکول اور کالج جاتی ہے تو حجاب کھول کر غیر مرد ٹیچر کے سامنے اتنا کھلے عام. ارے شریعت نے تمہیں عصری تعلیم کی اجازت دی ہے، غیروں سے بات کرنا فرینڈلی انداز میں اس کی اجازت نہیں، صرف ضرورت کے وقت اجازت دی ہے. وہ تعلیم جو اسلام کا مخالف ہے اس کی اجازت نہیں ہے. حالات حاضرہ کی بنیاد پر اجازت دی ہے. جس تعلیم سے تم اسلام کا ایکسپلین کر سکو اس کی بنیاد پر اجازت ہے. اگر اسلام کا ریجیکٹ ہو، اسلام کی تردید ہو تو کل بھی اجازت نہیں، آج بھی اجازت نہیں. حضور کے زمانے میں تو زیادہ ضرورت تھی کہ عورتوں کو پڑھایا جائے، مردوں کو پڑھایا جائے، لیکن پھر بھی تاریخ نہیں بتاتی کہ کسی اسکول اور کالج میں فاطمہ الزہرا کو بھیجا گیا ہو. کبھی بھیجا گیا نہیں، جبکہ ضرورت تھی وہاں اسلام کے ایکسپلینیشن کے لیے. کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس سے بھی زیادہ باحجاب بن سکتی ہو، آج نہیں بن سکتی. تمہیں بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم باپ سے پردہ کرو اور غیر مرد سے کھل کر بات کرو. نہیں میری بیٹیوں، نہیں میری بہنوں، تم گھر میں پردہ اگر نہیں بھی کرے تو گھر میں چونکہ محرم ہے، تمہارے باپ ہیں، بھائی ہیں، جن سے شادی حرام ہے، ان سے اگر نہیں بھی تم نے پردہ کیا تو اسلام اس کی رخصت ہے، نہیں رخصت ہے اس کی. لیکن تم باپ ماں سے پردہ کر کے باہر جا کر پارکوں میں غیروں کے پہلو میں سونے والی بیٹیوں، تباہی ہے تمہارے لیے. فاطمہ روتی ہے قبر میں، شہربانو بلکتی ہے، زینب روتی ہے، نانا ہمارا دین، ہماری شریعت تو ایسی تھی کہ ہم نے گھر بار سب چھوڑ دیا اس شریعت کو بچانے کے لیے. آپ کی امت کی بیٹیاں غیروں کے پہلو میں سوئی ہوئی ہے، دل ٹوٹتا ہے. آقا نبی رو پڑتے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے حوالے کر دیتے ہیں. نبی کو رلاؤ مت قوم کی بیٹیوں. ویلنٹائنس ڈے کسی بھی حال میں تمہیں اجازت نہیں ہے منانے کی. تم انتظار کرو فاطمہ الزہرا کی تاریخ کا، تم انتظار کرو زینب کی تاریخ کا، تم انتظار کرو میلاد النبی کا، تم انتظار کرو غوث پاک کی ماں کی تاریخ کا. تو بیٹا عبد القادر پیدا ہوگا، شادی ابو صالح زنگی دوست کی طرح ہوگی. ایسا انتظار کرو، ایسے دن کا انتظار کرو. اور سنو، اپنے چاہنے والی یا اپنے چاہنے والے کو روز دینے کے لیے نہیں، اپنی چاہنے والی بیوی کو بنانا چاہتے ہو نوجوانوں تو ان کو اچھے سے اچھا برقع دینے کے لیے نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم سب سے اچھا پردہ دیں گے انہیں، ہم سب سے اچھا حجاب دیں گے انہیں، ہم سب سے اچھا باحجاب رکھیں گے انہیں. ایسی نیت کرو تو فاطمہ الزہرا کی سیرت والی بیوی ملے گی انشاءاللہ.
لیکن اگر تم نے ان کی عزت کے لیے سینکڑوں روپے چرائے باپ کے، ہزاروں روپے ماں کو تکلیف دے کر لیے اور ان کے لیے اسمارٹ موبائل خرید کر ان کو دیے کہ بات کرے، تو یہ اسمارٹ موبائل بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ ان کے منظر جو بھی ہیں سارے اسکرین کی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ اس وقت تمہاری زبان پر یہی ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ عذاب دینا ہے تو دے دے لیکن اس رسوائی سے بچا لے۔ وہاں کچھ نہیں ہوگا، صرف بولنے کی اجازت تو ہوگی لیکن بچائے گا نہیں۔ اس لیے خبردار، تم 14 تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بھلا دو، 12 ربیع الاول کو یاد کرو، 11 ربیع الاول کو یاد کرو، خواجہ کی تاریخ کو یاد کرو۔ یہ سب یاد کرو گے صرف تو انشاءاللہ پھر ذمہ داری رب کی ہے کہ تمہارے لیے نوجوانوں اچھی بیوی بھی دے دے گا، ماں کو بھی اچھا، سب کو اچھا کر دے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاد رکھے، آپ کو آباد رکھے، برائیوں سے بچائے، بے حیائیوں سے بچائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کی ہر طرح سے اصلاح فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ